أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ خوش دلی سے انفاق کرنے والے مومنوں پر صدقات کے بارے میں طعن کرتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو اپنی محنت مزدوری کے سوا انفاق کے لیے کچھ نہیں پاتے، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ سورۃ توبہ کی 89 نمبر کی آیت ہے، 79 نمبر۔ اس آیت اور اگلی آیتوں میں ان منافقین کی سازشوں، سرکشیوں، بداعمالیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے کیا تھا، اور پھر ان کی دنیا میں ذلت و رسوائی اور انجام بد کا ذکر اس میں آیا ہے۔ چونکہ غزوہ تبوک کے موقع پر سفر اور جنگ کے کثیر مصارف سامنے تھے۔ یہ اس وجہ سے کہ جیسا کہ اس سے پہلے سورت کے شروعات میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ غزوہ تبوک کے بارے میں بات آئی تھی کہ سفر کافی لمبا تھا۔ مدینہ طیبہ سے تبوک کا سفر تقریباً 700 کلومیٹر کا سفر ہے، جو مدینے سے جو سرحد لگتی ہے شام کی، وہ سرحدوں پر یہ علاقہ ہے تبوک۔ ان علاقوں میں عیسائیوں کی حکومت تھی، عیسائیوں کے زیر اثر۔ تو اس وقت کا جو سپر پاور تھا رومن امپائر، اس کی زبردست تربیت یافتہ فوج سے مسلمانوں کا مقابلہ پہلی بار ہونے جا رہا تھا۔ اس سے پہلے تک کا جن لوگوں سے مقابلے ہو رہے تھے مسلمانوں کے، وہ ان جیسے ہی لوگ تھے، کوئی خاص ایسی تربیت یافتہ فوج نہیں تھی، اور بہت بڑی کثیر تعداد میں وہ لوگ تھے۔ اس وقت کا سپر پاور کا اندازہ لگائیے کہ لاکھوں کی تعداد میں ان کے پاس فوج تھی، اور ساز و سامان اور اسلحہ سب کچھ موجود تھا۔ اور دوسری طرف یہ کہ سفر کافی لمبا، اور تیسری بات یہ کہ شدید ترین گرمی کا موسم تھا۔ یہ سارے حالات کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کرا دیا، یعنی حکم عام کیا گیا جہاد کے لیے کہ سب کو چلنا ہے، کسی کے لیے کوئی استثنائی صورت نہیں ہے سوائے ان کے جو عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، اور جو بیمار اور معذور اور اپاہج ہیں، جس کا تذکرہ آگے آیتوں میں آئے گا۔ اس کے علاوہ سب کے لیے حکم دیا گیا تھا۔ جہاد عام طور پر فرض عین نہیں ہوتی ہے بلکہ فرض کفایہ ہوتی ہے، کہ جس علاقے میں جہاد ہو رہی ہے وہاں کے مسلمانوں کے لیے حکم ہوتا ہے کہ وہ جہاد میں شریک ہوں، اور اگر وہاں کی مسلمان اس جہاد میں کام آ جائیں اور مزید کمک کی ضرورت پڑے تو امیر المسلمین، مسلمانوں کے امیر جب حکم کرتے ہیں کہ اور مزید لوگوں کی ضرورت ہے تو اس سے متصل جو مسلمان ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ اس جہاد میں شریک ہو جائیں۔ اس کے بعد اگر ان کی بھی کمی ہو جائے تو اس سے لگے ہوئے جو مسلمان ہیں، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے ساری دنیا کے مسلمانوں کی اگر ضرورت پڑ جائے راہ اللہ میں اپنی جان اور اپنے مال کو قربان کرنے کے لیے، تو اس کو لبیک کہہ کر جانا پڑتا ہے۔ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں یہ جذبہ ہمیشہ رہنا چاہیے کہ اگر اللہ کی راہ میں مجھے جان اور مال کو قربان کرنا پڑے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو لیکن کیونکہ اس وقت ایک بڑے طاقت سے مقابلہ تھا اور سفر بھی لمبا تھا، اس لیے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ سب کو چلنا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ کثیر مصارف تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی اعلان کیا کہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے لے کر آ جائے، یعنی چندے کی اپیل کی گئی۔ اس سلسلے میں تاریخی روایتیں ملتی ہیں کہ جو صحابہ کرام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرتے تھے، اور وہ سب لوگ اپنے پاس جو بھی تھا لے کر آ گئے،
مالدار صحابہ تو جو ہے اتنا لائق کہ لوگ دیکھتے رہ گئے۔ یہ سب جو ہے اس وقت حالات پیش آ رہے تھے، اور اس میں بہت سے غریب صحابہ بھی تھے، سب تو مالدار نہیں تھے، جو غریب صحابہ تھے وہ بھی جو ہے اپنے پاس جو کچھ بھی تھا لے کر آ رہے تھے۔ تو اس آیت میں وہ لوگوں کا جو طعن ہو رہا تھا مسلمانوں پر، وہ منافقین کا، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یعنی جو لوگ خوشدلی سے انفاق کرنے والے مومنوں پر صدقات کے بارے میں طعن کرتے ہیں، لعن طعن اور ملامت کر رہے تھے، وہ بیٹھ کر خود تو کچھ نہیں کر رہے تھے، وہ منافقین، ان کے سردار، ان کے جو بڑے بڑے مالدار لوگ تھے، اپنا تو مال خرچ نہیں کر رہے تھے، دیکھ کر مذاق اڑا رہے تھے۔ جو لوگ یعنی غریب ہیں، غریب صحابہ تھے، ان کے بارے میں جیسا ایک صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس کو ابو مسعود نے روایت کیا ہے کہ اس وقت ہمارے اوپر جب صدقات کے لیے کہا گیا، واجب کیے گئے کہ جو کچھ بھی ہے لے کر آؤ، تو بعض جو غریب لوگ تھے ہم میں سے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور ہم لوگ محنت مزدوری کرنے والے جو لوگ تھے، وہ جو کچھ بھی کماتے اسی میں سے لے کر لا کر پیش کر دیتے۔ ایک صحابی حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محنت مزدوری کر کے دن بھر 2.25 سیر کی کچھ کمائی ہوئی ان کی، گیہوں یا جو کی یا کھجور کی، تو وہ لا کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر رکھ دیے۔ ایسا ہی سب جو ہے غریب صحابہ بھی لا کر اپنے پاس جو کچھ بھی تھا پیش کر رہے تھے، تو یہ لوگ بیٹھ کر مذاق اڑا رہے تھے ان کا، یہ دیکھو کیا لے کر آ رہے ہیں، اس کی اللہ کو ضرورت ہے کیا؟ ان کی اتنے سے مال سے کیا فرق پڑنے والا ہے، یہ کس سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں اور کیا لا رہے ہیں، یہ مذاق اڑاتے۔ اور جو مالدار صحابہ تھے وہ خوب لے کر آ رہے تھے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اشرفیاں اور کئی گھوڑے اور دیگر سواریاں سب پیش کر رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ سب جو مالدار جو صحابہ تھے وہ بڑے بڑے صدقات اور عطیات دے رہے تھے۔ تو ان کے تعلق سے یہ کہتے تھے کہ یہ ریاکاری کر رہے ہیں، اپنی حیثیت سے بڑھ کر دینے کی کوشش کر رہے ہیں، دیکھو کیوں دے رہے ہیں اتنا، یعنی کسی لمحے ان کو چین نہیں تھا، بس منہ چلاتے جا رہے تھے۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں فرمائے ہیں کہ جو لوگ خوشدلی سے انفاق کرنے والے مومنوں پر صدقات کے بارے میں طعن کرتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو اپنی محنت مزدوری کے سوا انفاق کے لیے کچھ نہیں پائے، یعنی اس اہم موقع پر منافقین نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اپنا ہاتھ نہ صرف روک لیا، لیکن جن مخلص مسلمانوں نے عظیم مالی قربانیاں پیش کی تھی ان پر بھی یہ فقرہ چست کیا کہ وہ ریاکاری کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ اور ان میں جو غریب تھے انہوں نے جب اپنی محنت مزدوری کی اجرت کا نذرانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا تو کہا کہ اس کی ناقدری کرتے ہوئے مذاق اڑانے لگے کہ اللہ کو ایسے حقیر مال کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے، ان لوگوں کا جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، تم اگر 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو گے تو بھی اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ یاب نہیں کرتا۔ اس میں انہی منافقین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منافقین کی ظاہری حالت سے تو مسلمان نظر آتے تھے، لیکن دل میں ایمان نہیں تھا، دل میں کفر تھا، مسلمانوں کے خلاف بغاوت کے جذبات دل میں تھے، اللہ اور اس کے رسول کا انکار دل میں تھا، لیکن ظاہری طور پر نماز بھی پڑھتے تھے، زکوٰۃ بھی ادا کرتے تھے۔ یہ ممکن ہے کہ تم ان کے ظاہر کا اعتبار کر کے ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کرو، لیکن چونکہ وہ اپنے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کافرانہ جذبات رکھتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اعلان فرما رہے ہیں، یعنی ان کی سفارش چاہے کوئی کرے، ان کی سفارش اور ان کی مغفرت نہیں ہونے والی ہے، یہ بتا دیا گیا۔ یعنی شفاعت کا حق ان کو نہیں ملے گا، شفاعت تو انہی کی ہوگی جو اللہ کے مومن گنہگار بندے ہیں اور جن سے گناہ ہو گئے ہیں اور پھر وہ معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔
یہ نہیں کہ دل میں نفاق رکھنے والے جو کفار اور جو مشرکین ہیں ان کی شفاعت، ان کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ ان کو تو جو ہے چاہیے کہ اپنے ایمان اور عمل صالح کو درست کریں اور وہی پنجی لے کر اللہ کے پاس جائیں۔ اللہ کے دربار میں ایمان اور عمل صالح کی پنجی چلنے والی ہے۔ یہ سب استثنائی صورتیں ہیں، شفاعت، سفارش وغیرہ۔ اصل کام تو یہ ہے کہ شریعت پوری کی پوری بھیجی گئی ہے عمل کرنے کے لیے، اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ایک پوری جماعت نے عمل کر کے دکھلایا امت کے لیے کہ اس کو ایسا عمل کرنا پڑے گا اس پر۔ ہاں، اس کے بعد اگر کوئی غلطیاں اور کمیاں رہ جائیں گی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے، لیکن کوئی یہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائے کہ میری سفارش اور میری شفاعت تو فلاں اور فلاں اور فلاں کر دیں گے، مجھے عمل کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ اس کی خوش فہمی ہے۔ ایسی خوش فہمیوں میں رہنے والے کی جو ہے مغفرت اور بخشش ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو اور چاہے اس کے لیے کوئی سفارش کرے، بڑے سے بڑی ہستی سفارش کر لے، اس سے بڑی ہستی اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور ان سے کہا جا رہا ہے یہاں پر خطاب کر کے، اے پیغمبر تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو۔ اور پھر کہا گیا کہ 70 بار، ان تستغفر لهم 70 مرہ، مطلب یہ ہے کہ مبالغے کا صیغہ بتایا جا رہا ہے۔ تو 70 بار کا مطلب یہ ہے کہ صرف 70 بار نہیں، ہزاروں بار بھی اگر کریں گے، جیسا کہ اردو محاورے میں تم 1000 بار کہہ لو ہم نہیں مانیں گے جیسا کہا جاتا ہے، بالکل عربی میں اسی طریقے سے کہا گیا ہے کہ 70 مرہ، اگر تم 70 بار بھی ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرو گے، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، جو دل میں ایسے کافرانہ جذبات رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی مغفرت اللہ تعالیٰ نہیں فرمائیں گے، یہ بتا دیا گیا۔ اور طلب بات یہ ہے کہ اتنی بڑی ہستی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے، لیکن مومنین کے حق میں اگر ہوگی تو رد نہیں فرمائیں گے۔ جو کفار اور منافقین کے حق میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا فرمائیں گے بالفرض محال، تو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ قبولیت اس کو نہیں بخشی جائے گی۔ تو یہاں پر ان لوگوں کے لیے بڑی سخت تنبیہ ہے اور عبرت ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے کافرانہ اور مشرکانہ روش کو اختیار کیے ہوئے ہیں اور زندگی میں دنیا میں مزے اڑا رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ آئندہ بھی ہمیں مستی کرنے کا موقع ملے گا۔ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہیں پر کچھ کر لو، تم یہیں پر تم کھا لو اور پی لو، یہیں پر مزے اور موج بنا لو، لیکن وہاں پر جانے کے بعد تمہارا کوئی ولی مددگار نہیں ہوگا، تمہارا کوئی ساتھی نہیں ہوگا، تمہارا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے لیے سفارش نہیں کر پائیں گے۔ یہ بتا دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خطاب کر کے کہ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا مت کیجیے۔ بالکل یہی جو ہے موضوع پر گفتگو سورہ منافقون 28ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، جو اس سے کافی پہلے نازل ہوئی تھی وہ آیتیں، سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر اللہ لهم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ برابر ہے، آپ چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ وہاں پر بھی بالکل ایسے ہی الفاظ، اس سے ملتے جلتے الفاظ، اور فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت سے نہیں نوازتے ان لوگوں کو جو فاسق ہیں، جو گنہگار ہیں، جو نافرمان ہیں۔ تو اس آیت میں یہ بات کو واضح کر دیا گیا کہ کوئی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے کہ فلاں میری بخشش کروا دیں گے، فلاں میری سفارش کر دیں گے، فلاں میری شفاعت کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، جیسا کہ عام طور پر لوگوں کا، آج مسلمانوں کا حال بھی ایسا ہی ہو گیا ہے کہ عمل سے کوسوں دور بدعملی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بخشائے ہیں، ہم تو کلمہ گو ہیں۔ کسی کے لیے ایسا اعلان نہیں کیا گیا ہے، جنت کا وعدہ جو دیا گیا ہے وہ صرف 10 صحابہ کے لیے، عشرہ مبشرہ کے لیے دیا گیا ہے، اور دیگر صحابہ کے لیے بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، اس کے علاوہ کسی کے لیے سرٹیفکیٹ نہیں دیا گیا ہے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ صحابہ کرام کے لیے ہے، دیگر ساری امت کے مسلمانوں کو بھی جو ہے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عمل سے دور ہو کر ایمان اور عمل صالح کی پنجی اگر ساتھ نہیں لے جائیں گے اللہ کے پاس، تو پھر اس کو جو ہے بڑی تکلیف دہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا، اور کوئی وہاں پر ان کی مدد کو نہیں آئیں گے۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ کیوں ہوا؟ ان کے لیے بخشش اور مغفرت کیوں نہیں ہوگی؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مغفرت کی دعا کریں گے تو کیوں ان کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ بتایا جا رہا ہے کہ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانی، چاہے وہ عقیدتاً نہ مانی ہو، چاہے وہ عملاً نہ مانی ہو، دونوں مجرم ہیں۔
عقیدتاً نہ ماننا تو بہت ہی خراب کام ہے، مجرم تو ہوگا ہی وہ، لیکن کوئی اگر عقیدتاً تو مان رہا ہے لیکن عملاً نہیں مانتا ہے، جیسا کہ آج کی مسلمانوں کی اکثریت یہ ہے کہ مان تو رہے ہیں لیکن عمل کہاں کر رہے ہیں بتائیے۔ نماز پڑھنا فرض ہے 5 وقت، سچ بولنا ہے، حرام کمائی نہیں کھانا ہے، لیکن کیا اس پر عمل ہو رہا ہے؟ اکثریت اس پر عمل نہیں کر رہی ہے، سود کھا رہی ہے، رشوت کھا رہی ہے، جو چاہے کر رہے ہیں زندگی میں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج کون پکڑنے والا ہے۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے منکر ہیں، جو اس پر عمل کرنا نہیں چاہتے اور اپنی منمانی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بڑی سخت وعید ہے اس آیت میں، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسے فاسق لوگوں کو راہ یاب نہیں کیا کرتا۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں ہم سب انسانوں پر، اتنے احسانات کہ ہم اگر اس کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے 13ویں پارے میں، تمہارے اوپر جتنے احسانات اللہ تعالیٰ کے ہیں تم اس کا شکر تو کیا ادا کرو گے؟ تم اگر ان کو گنتی کرنا چاہو، شمار کرنا چاہو تو بھی نہیں گن سکتے۔ تمہاری پیدائش سے لے کر اب تک کے اور موت تک کے کتنے احسانات اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کیے ہیں، تو پھر تم اس کی ناشکری کرو گے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا، ان کی بات نہیں مانیں گے، ان کی تکذیب کریں گے، ان کی لائی ہوئی شریعت اور دین کو ٹھکرا دیں گے، تو پھر اس کا حشر کیا ہونے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی مغفرت نہیں ہوگی، چاہے نبی ہی تمہارے لیے کیوں نے اپنی نرم دلی کی وجہ سے دعا کر دیں تمہارے حق میں، لیکن ہم اس کو قبول نہیں کریں گے اور ہم ان کی مغفرت اور بخشش بالکل بھی نہیں کریں گے۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون۔ جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ اللہ کے رسول کے پیچھے بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے اور انہیں یہ بات ناگوار ہوئی کہ اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ انہوں نے کہا کہ گرمی میں نہ نکلو، کہو جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، کاش وہ سمجھ لیتے۔ اس میں انہی منافقین کا تذکرہ کیا گیا ہے جو غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفیر عام کروانے کے باوجود، حکم عام کے باوجود نکلنے کو پسند نہیں کیا اور بیٹھ رہے۔ مخلفون کا لفظ آیا ہے، مخلفون مخلف کی جمع ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ متروک کیے ہوئے، چھوڑ دیے ہوئے۔ وہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ خود نہیں گئے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلانا پسند نہیں کیا، ان کے نفاق کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اور وہ لوگ خوش ہو رہے ہیں۔ فرح المخلفون بمقعدهم، اس بیٹھے رہنے پر، خلاف رسول اللہ، اللہ کے رسول کی بات کہنے کے باوجود، حکم دینے کے باوجود، وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہیں یہ بات ناگوار ہوئی کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیں اس کی راہ میں جہاد کر کے، کیونکہ انہوں نے یہ سمجھ لیا، یہ سمجھ کر خوش ہوتے رہے کہ ہم نے اپنے مالوں اور جانوں کو بچا لیا ہے اس جہاد میں شریک نہیں ہو کر، یہ سوچ کر وہ خوش ہو رہے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے شریک نہیں ہوا، نہیں بلکہ ان کو متروک کر دیا گیا، ان کو چھوڑ دیا گیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا، ان کی کسی قسم کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ جو اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف اپنا عمل کیے ہیں تو ان کی کوئی فضیلت نہیں ہوگی۔ ایسا ہی جو بھی آج اس قسم کی ناخلفی کرتا ہے اور حکموں کی پس پش ڈالتا ہے اور حکم پر عمل کرنا نہیں چاہتا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں یہ نہیں کر رہا ہوں، جیسا کوئی نماز کا ترک کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، بلکہ تمہیں نماز کو نہیں بلایا جا رہا ہے، تم اتنے بدبخت ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنے سامنے دیکھنا پسند نہیں کرتے، کوئی انفاق نہیں کرنا چاہ رہا ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے اور یہ سمجھ کر خوش ہوتا ہے کہ میں نے اپنا مال بچا لیا، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا مال پسند نہیں ہے، اس لیے تم کو آنے نہیں دیا گیا، تمہارے مال کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا۔ تو ایسے ہی یہ لوگ جب بیٹھ رہے تھے تو خوش ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو چھوڑ دیا گیا اور تمہارے لیے آئندہ کے لیے بھی بڑی سخت وعیدیں ہیں کہ تمہیں مجاہدین کی فہرست سے نکال دیا گیا ہے آئندہ کے لیے، اور تم کو کسی قسم کی کوئی جہاد میں شریک ہونے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اس آیت میں اور اگلی آیتوں میں یہ بات آئی ہے کہ تم کو آئندہ تمہارے اوپر اعتماد نہیں کیا جائے گا، تم اب قابل اعتماد نہیں رہے ہیں،
اور بڑی سخت وعیدیں ہیں آخرت کے عذاب کے تعلق سے کہ انجام بد تمہارا کیا ہونے والا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ بات کہی کہ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اللہ کی راہ میں جہاد سے رک جانے کی وجہ انہوں نے یہ بتائی، کہنے لگے کہ گرمی بہت ہے نہ نکلو، تو کہا جا رہا ہے کہ اے بد نصیبو، گرمی بہت دکھ رہی ہے تمہیں، یہ موسم کی گرمی تم آج برداشت نہیں کر پا رہے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے کے سبب تمہیں جو گرمی کا سامنا کرنا پڑے گا، جہنم کی گرمی، وہ کتنی سخت ہوگی، تم کو اندازہ ہے اس کا؟ یہ فرما رہے ہیں قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، اس سے بہت زیادہ شدید، بہت زیادہ گرم، بہت تپش والی جگہ ہے وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ یہاں کی گرمی سے 70 گنا زیادہ گرمی جہنم کی گرمی ہوگی، یہاں کی گرمی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، چند دنوں کے لیے گرمی پڑتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں لوگ، لیکن وہاں کی گرمی یہاں سے 70 گنا زیادہ ہوگی، اس کو کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ آج تم آسانی دیکھ رہے ہو اور آج کہہ رہے ہو کہ گرمی ہے مت نکلو، اس گرمی کا کیا حال ہوگا جب تم وہ گرمی میں ڈالے جاؤ گے، وہ تبش میں ڈالے جاؤ گے۔ آج کتنے ایسے نام کے نام نہاد مسلمان ہیں جو اپنی سرکشی میں اڑے ہوئے ہیں، نافرمانیوں پر اڑے ہوئے ہیں اور شرکیہ عقائد میں لگے ہوئے ہیں، اپنے اور اپنے بال بچوں کے لیے کس قدر کیسی کیسی سہولتیں مہیا کرتے ہیں، کیسے کیسے آرام اور ایئر کنڈیشن لگاتے ہیں، کیسے راحت کے سامان ان کے لیے مہیا کر دیتے ہیں، کیسی رہائشیں بناتے ہیں، کیسی سواریاں ان کو دلاتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو ان کو روکو اس سے، تاکہ وہاں پر جا کر بھی ان کو راحت کا سامان ملے۔ یہاں کی راحت کا تو بہت زیادہ خیال ہے، یہاں کی گرمی سے بچانے کے لیے ایئر کنڈیشن لگایا جا رہا ہے، ٹھنڈی جگہوں پر بیٹھا جا رہا ہے، راحت کا سامان استعمال کیا جا رہا ہے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے، لیکن اپنے اور اپنی اولاد کو وہاں کی گرمی سے بچانے کی فکر نہیں ہو رہی ہے۔ اکثریت آج ہم مسلمانوں کی بھی ایسی ہو گئی ہے جو نافرمانی پر اڑے ہوئے ہیں اور اس فکر سے خالی ہو گئے ہیں کہ وہاں کی گرمی سے بچنا ہمیں زیادہ ضروری ہے۔ یہاں کی گرمی تو بہت تھوڑی ہے اور ختم ہو جانے والی ہے، اس کے لیے فرمایا کہ وہاں کی بہت شدید گرمی ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش کہ وہ سمجھ لیتے، یعنی ذریعی سمجھ ہوتی تو یہ بات ان کی سمجھ میں آ جاتی تھی کہ یہاں کی گرمی اور یہاں کی تکلیفیں، یہاں کی مشقتیں بہت چھوٹی سی ہیں، عارضی ہیں، یہاں کی ساری چیزیں عارضی ہیں، وہاں کی آخرت کی چیزیں جو ہیں وہ دائمی ہیں، وہاں پر رہنا دائمی ہے، وہاں کی تکالیف بھی دائمی ہے، وہاں کی راحتیں بھی دائمی ہیں۔ تو فکر انسان کو اگر سمجھ ہے تو اس کے لیے کرنا چاہیے جو دائمی جگہ ہے، عارضی جگہ کے لیے نہیں۔ یہ سارے منافقین کا حال یہاں پر بیان ہو رہا تھا جو غزوہ تبوک کے موقع پر جو سرکشی کر رہے تھے اور بدعمالیاں کر رہے تھے، ان کا کیا مقام ہوگا اور ان کو کیسا ذلیل و خوار کیا جائے گا، اور پھر ان کا انجام بد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔